محبت کا تصور نوجوانوں میں بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ اکثر بہت سارے جذبات کو محبت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ محبت اور ضرورت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اس کو محبت ملے۔ ہر انسان کو محبت ملتی بھی ہے مگر وہ اکثر اس کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی اور ہماری صحت، یہ سب بہت بڑی بات ہے۔ آج کل محبت کے نام پر عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام میں دل والے میسیجز بھیجنے کو محبت سمجھ لیا جاتا ہے۔ چونکہ ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے تو جس جذبے کو وہ محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چاہت ہوتی ہے۔ محبت کم ظرف لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ ضد کو بھی محبت سمجھ لیتے ہیں جبکہ ضد محبت کی نفی ہے، یعنی محبت اور ضد دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ضد ہیں، ریسیپروکل ہیں۔ محبت کے نام پر غیر ضروری تعلقات اور افیئرز آج کل عام ہیں۔ پھر دوسرے کے ساتھ چپک جانا اور ہر لمحے ایوری مومنٹ اس کی خبر لینا اور ایک ایک بات پوچھنا اور اس کو بے عزت کرنا، اس کو اپنی ملکیت سمجھ لینا، یہ محبت نہیں ہے۔ جب انسان کو سچی محبت ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے رحم دل ہوتا ہے اور انسانیت کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ چاہت میں صرف ایک ہی شخص کے گرد اس کی سوچ گھومتی رہتی ہے۔ اگر کسی انسان سے محبت ہو جائے تو اس کا علاج صرف اور صرف شادی ہے، نکاح ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ضد بنا لینا چاہیے۔ ماضی کے بڑے بڑے ماہر نفسیات کے مطابق سیکس بہت طاقتور جذبہ اور ضرورت ہے۔ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے اور ایسے ہی پڑتی ہے جیسے ہوا، پانی اور کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان کشش رکھی گئی ہے اور اگر ماحول اور آس پاس کے حالات نارمل رہیں تو انسان ضرورت یعنی کہ سیکس دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک بہت طاقتور جذبہ اور ضرورت بھی ہے۔ It is very powerful emotion and need۔ لوگ محبت اور اس جذبے کو اکثر آپس میں ملا دیتے ہیں، جبکہ محبت تو دوسرے کو فائدہ دینا، عزت دینا، خیال رکھنا، سمجھنا اور اس کو اپنے جیسا سمجھنا ہے، جبکہ ضرورت کی یاد بس ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ ایک اور بہت غلط کنسیپٹ جو کہ محبت کے متعلق سمجھ لیا گیا ہے وہ ہے عادت۔ محبت اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے، اس کا غم آپ کا غم ہوتا ہے، جبکہ عادت میں بس آپ کو اس کے ساتھ کی عادت ہوتی ہے اور آپ کو بس وہ ساتھ چاہیے ہی چاہیے، خواہ اس میں اس کی خوشی ہو یا نہ ہو۔ میں پیشے سے ایک استاد ہوں، ٹیچر ہوں۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے 2-3 سال ہو چکے ہیں اور ان کی نفسیات پڑھتے ہوئے بھی کوئی 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں وہ اپنی تلاش یعنی کہ سیلف ایکچولائزیشن کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ موبائل کی دنیا میں گم ہے اور حقیقت میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر تو کیا اندازہ تک نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ تعلق جو آج سے 5 سال یا پھر 7 سال پہلے بہت بوڑھے سمجھے جاتے تھے، بہت ہی گندے اور غلیظ سمجھے جاتے تھے، اب عام ہیں۔ سوشل میڈیا ایپلیکیشنز کی وجہ سے رابطے اور ملنا جلنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ عورت ہو یا لڑکی ہو، زیادہ تر بائی نیچر معصوم ہوتی ہے، یا کچھ لوگ اس کو بے وقوف بھی کہتے ہیں، اور لڑکے اسی بات کا استعمال کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب تک لڑکی کو عقل آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان میں سے چند لڑکیاں اس سلسلے کو قائم رکھتی ہیں یعنی جاری رکھتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور چند ایک خودکشی کر لیتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں تو بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں اور پھر محبت کے نام پر یہ محبت کو استعمال کرنے والے، اس کے نام کو استعمال کرنے والے بھیڑیے دوسری تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت ہر ایک کی بیٹی کی عزت سلامت رکھے، مرد و عورت، لڑکا لڑکی سب کو عقل دے۔ آج کل کا معاشرہ بہت کمپلیکس ہے اور یورپ جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو سوسائٹی کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ کلیش آف سویلائزیشنز پڑھیے، جو کہ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی تھی۔ ہائبرڈ وار، 5th جنریشن آف وار پڑھ کے آپ معاشرے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ خیر، محبت بہت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے، جو کہ گھٹیا لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔